قربانی کا گوشت آ گیا، کچن میں پکوان تیار ہونے لگے۔ کلیجی سے آغاز ہوا، بات چامپوں اور قورمے تک آ گئی۔ گھروں سے مٹن پلاؤ اور بریانی کی مسحور کن خوشبوئیں آنے لگیں۔ خواتین نے ایک کے بعد ایک ڈش تیار کر لی۔ منہ میٹھا کرنے کے لیے کھیرا اور آئس کریم ہر کسی کو بھا گئی۔ شام کو یار دوستوں نے باربیکیو کا پلان بنا لیا۔ ران روز کروانے والے ہوٹلوں کا رخ کرنے لگے۔ گرمی کے باعث ٹھنڈے مشروبات کے دور بھی چلنے لگے۔ شہر شہر کریا کریا نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ ملکی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات میں اہم امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز ادا کی۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے بیٹوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ جاتی عمرہ میں نماز پڑھی۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان میں سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں عید کی نماز ادا کی۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں عوام کا جمع غفیر آیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد، داتا دربار اور منصورہ میں بڑی تعداد میں شہری آئے۔ ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ سیاسی قیادت کی عید الاضحیٰ پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا، آزمائش میں ثابت قدم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ پوری قوم اخوت، اثار، اخلاص سے سرشار ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام دیا، قربانی کا مقصد انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرنا ہے۔ عید قربہ پر اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپس میں اتحاد و یگانگت کو فروغ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، قربانی کا مقصد مسلمانوں میں اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بولے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، یتیم اور غریبوں کی مدد کریں، اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو بولے، عید الاضحیٰ قربانی اور اثار کی علامت ہے۔ مینڈیٹ چوری کروانے والے جو ادارے ہیں، وہ جو یہ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈمیز بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ کا جو اس وقت ملک کو چلانے کا جو نظام کا طریقہ کار ہے وہ پہلے بھی واضح ہوا۔ جو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا نچوڑ تھا، اس نے جس طریقے سے اس ملک کا حال کیا اور جو اس ملک کی عوام کا حال کیا، جو اس ملک کی معیشت کا حال کیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس وقت ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیلی کیسوں کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ مینڈیٹ چوری کروانے والوں کا ملک چلانے کا طریقہ کار درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنے کے لیے کیسز کو آہستہ چلایا جا رہا۔ سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اصلاح کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، ہمارے حوصلے بلند، اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت بار بار کے پی سرکار سے ناروا سلوک کر رہی۔ بجٹ میں قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ چاہتے ہیں ادارے ان کاموں پر توجہ دیں جن کے لیے ان کو بنایا گیا۔ کی دعا ہے اور لوگ بھی یہ دعا کریں کہ آپ ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16 ماہ کے دوران جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ سخت تھی، اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہیں۔ اگلے سال شاید بالکل ہی ہم آزاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنائیں۔
پیپلز پارٹی کی مکمل تجاویز کے ساتھ بجٹ فائنل ہوگا. قوم دعا کرے اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو. جب بھی نون لیگ نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہر دفعہ سازش کی گئی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا سربراہ JUI فیض جمہوریت پسند لیڈر ہیں. لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا اثر لیں گے. امید ہے رواں مالی سال بجٹ سے ملکی معاشی بحران سے نکل آئے گا. IMF کا یہ آخری پروگرام ہے, آئندہ سال جان چھڑا لیں گے. ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمین صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے. مولانا صاحب ہم ان کو اپنا ملتان کا سمجھتے ہیں, وہ ہمارے ہی تعلق ہے, دوست ہیں, بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ اوپرے لگتے ہیں, وہ اپنے نہیں لگتے. تو اس لیے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں آپ جب یہاں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایک فیملی ممبر نظر آتے ہیں. نون لیگ اور PP میں اختلافات, چیئرمین سینٹ نے بنیادی وجہ بتا دی. یوسف رضا گیلانی نے کہا تحفظات صرف یہ ہیں کہ تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے. بلاول بھٹو نون لیگ سے ایگریمنٹ پر عمل درآمد چاہتے ہیں. الگ صوبے سے متعلق شرائط معاہدے میں موجود تھیں. مولانا فضل الرحمان مختلف مقامات پر اجنبی لگتے ہیں, جب وہ ملتان میں ہوتے ہیں تو اپنے لگتے ہیں. ادھر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں عید کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے. مذاکرات میں کچھ گیپ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. PP کے وفاق سے تحفظات تقریباً دور ہو چکے, پنجاب میں بھی معاملات حل ہو جائیں گے. نون لیگ کو سندھ میں ان کا حصہ ضرور ملے گا. پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ وفاق میں تقریباً دور ہو چکے ہیں, تو پنجاب میں بھی ان کو جو ہے اس پہ بات چیت ہوگی اور وہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. انہیں کیوں نہیں دیا جائے گا؟ سندھ میں ہمارے وہ کولیشن پارٹنرز ہیں, ہمارے جو ہے وہ الائی ہیں, ہم نے مل کے چلنا ہے, تو سندھ میں جو ان کا شیئر ہے انشاءاللہ انہیں ضرور ملے گا. تھوڑی سی جو آپس میں ایک آپ کہیں کہ ایک گیپ ہے تھوڑا سا بات چیت کا, وہ اب انشاءاللہ ختم ہوگا اور آگے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. عالم اسلام دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. ہم کرمنل خاموشی ہماری, احتجاج کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, ان کی پریکٹیکل مدد نہیں کرتے, جبکہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر بات کرو, سخت سے سخت بات کرو, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر, مسائل کا حل روڈوں پہ نہیں ہے. جب یہ حالات ہوں گے, کشکول ہمارے ہاتھ میں ہوگا, تو بجٹ بھی ایسا ہی آئے گا. پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لانے کی خواہاں. سکھر میں خورشید شاہ نے کہا فریقین ملک کی خاطر مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں. ہم وہ فیصلے کریں جس سے امت مسلمہ آگے بڑھے. ہمیں کشکول پھیلانے کے بجائے اپنے کندھوں پر آگے بڑھنا چاہیے. ادھر مولا بخش ٹانڈیو کا وزیر اعظم کو اپوزیشن سے مذاکرات کا مشورہ. حیدرآباد میں PP رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعتیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتی. بانی PTI سے بات چیت ہونا کوئی انہونی بات نہیں. شہباز شریف اپوزیشن کو بٹھانے سے گریز نہ کریں. تحریک انصاف جن سے بات کرنا چاہتی ہے وہ میرے بس میں نہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں, وزیر صاحب آپ کی نیت میں شک نہیں ہے, آپ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بٹھائیں, آپ باتوں کی مخالفت نہ کریں. آپ کو پہل کرنی چاہیے. میں خان صاحب کے لیے بھی کہتا تھا, ابھی آپ کے لیے بھی کہتا ہوں, ذمہ داری آپ کی ہے. آپ حکومت میں ہیں, آپ سیاسی پارٹیوں کو بٹھائیں اور پاکستانی قوم کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. یقین جانیے اکیلا کوئی بھی ترب خان نہیں بن سکتا. آج عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پہ تمام عالم اسلام ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارک ہو. شروع میں ہی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ان کو ان کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے, جس کی آپ نے بات کی PTI کی, کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پر اس کی معافی مانگی اور پھر جو ہے ڈیفینیٹلی آگے جائے. اور میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنی غلطی ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنے گناہ ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر وہ ہے تو وہ گناہ مانگ سکتے ہیں.
پی ٹی آئی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے پھر آگے چلے، غلطی پر معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان ہے تو ہم ہیں، کچھ لوگوں کے لیے لائن ڈرا ہونی چاہیے۔ وفاق کی جانب سے دیگر صوبوں کے مقابلے سندھ کو کم حصہ مل رہا، ایم کیو ایم سیاسی بیانات دے کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہی۔ شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد میں نماز عید ادا کی۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 38 کھرب روپے کے اضافی بجٹ لگا دیا گیا، 350 ارب روپے لوگوں پر ٹیکس لگا دیا گیا، لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہ 2-3 دن عید کے گزر جائیں، چھٹیاں گزر جائیں، آپ دیکھیں کہ کوئی فیس نہیں دے سکتا، کوئی بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ بجلی کا بل 24 کروڑ عوام کو بجلی کی ننگی تاروں پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ مذاکرات کا وقت چلا گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لوگ سڑکوں پر آئیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی عید پر بڑا سیاسی دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں، ملک عوام سے ہوتا ہے کسی ایک فرد سے نہیں۔ نواز شریف کے پلے نہیں دھیلا، کرتے ہیں میلہ میلہ۔ چین نے مجھے کہا کہ سب خلاص، حکومت نے عوام پر کھربوں روپے کے ٹیکس لگا دیے، شہریوں کو ننگی تاروں پر لٹکا دیا گیا۔ 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ 8 فروری کو ہونے والا جو الیکشن تھا اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ جماعت جس نے در حقیقت 16 سیٹیں جیتی ہیں وہ آج حکومت میں کیسے ہے، وہ اس ملک اور قوم کے فیصلے کیسے کری ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا، یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ یہ آ کر ایسا بجٹ دے سکے یا عوام کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے جو ٹوٹل 16 سیٹوں پر بیٹھی ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ 9 مئی کو ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا اور اس ثانیہ کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے جو بتائے عوام کو کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا، اس میں ملوث کون تھا۔ تحریک انصاف نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، پی پی نے پہلے بھی مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کہتے ہیں ہمارا مطالبہ عام انتخابات اور 9 مئی کی تحقیقات ہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی اندرونی اختلاف نہیں، امید ہے عید کے بعد شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے۔ پاکستان ترقی کی جانب گامزن، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ میڈیا سے بات چیت میں کہا پاکستان میں خوشحالی آنے والی ہے، ہمیں سیاست سے بڑھ کر معیشت کو دیکھنا ہے، قوم متحد ہے، دوست ممالک بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 100 اونٹوں کی قربانی جاری۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کی عید کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے یہ مقدس واقعہ عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی اور امن کے لیے شہداء اور غازیوں کے مقروض ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عید کے روز بھی گرمی جوبن پر، سجے سنورے شہری پسینے میں شرابور۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے کل سے ٹھنڈی ہواؤں کی امید۔ محکمہ موسمیات کی کل بارش کی پیش گوئی، پنجاب، کشمیر اور کے پی میں بادل برسیں گے۔ پری مونسون کی بارشیں جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ پانی کے دن ہے، لوگ پروٹین انٹیک کافی زیادہ کرتے ہیں، میٹ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو کچھ صحت کے اصول ہیں ان کو ڈیفینیٹلی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ مناسب مقدار میں کھائیں، ٹھیک ہے، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ خاص طور پر اگر بیف استعمال کر رہے ہیں، مٹن یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سیلڈ کا استعمال، سلاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ گرین ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا استعمال کرنا کافی ضروری ہے۔ گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو مشورہ۔ کہا شدید گرمی میں گوشت کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، گھی اور تیز مسالہ جات کے استعمال سے گریز کریں، بھوک رکھ کر گوشت کھائیں، تازہ مشروبات کا استعمال کریں۔
امریکہ اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا عید الاضحیٰ پر مبارکباد کا پیغام، کہا مسلمان آج کے دن ضرورت مندوں کو کھانا دیتے ہیں۔ حج اور عید الاضحیٰ ہمیں مساوات اور خیرات کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ امریکہ لاکھوں امریکی مسلمانوں کا گھر ہے، بہت سے امریکی مسلمان میری انتظامیہ میں بھی شامل ہیں۔ کراچی کے شہری لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہے، میئر لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے کہا شہر سے علائشیں اٹھانے کا مربوط نظام بنایا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا قربانی کا عمل ختم ہوتے ہی علائشیں اٹھائی جائیں گی، مشکلات پر شہری ہیلپ لائن پر کال کریں۔ کمزور حریف، چھوٹا ہدف، پاکستان پھر بھی مشکل سے جیتا۔ آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ٹیم گرین نے چھوٹے سے ہدف کو بھی پہاڑ بنا لیا۔ 107 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں بھی 7 وکٹیں گنوا دی۔ پاکستانی بیٹنگ لائن کا ایک بار پھر سے فلاپ شو، بابر کے علاوہ کوئی کھلاڑی جم کے نہ کھیل پایا۔ شاداب پھر 0 پر آؤٹ، فخر 5، عثمان 2 پر آؤٹ۔ سائم، رضوان اور عباس نے 17 رنز تک جان لڑائی۔ شاہین آفریدی نے 2 چھکے لگا کر نیا پار لگائی۔ بابر اعظم کی مزید 2 ریکارڈ، سب سے زیادہ T20 کھیلنے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان کا اعزاز بھی لے اڑے۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد قومی ٹیم کا واپسی کا سفر۔ قومی کرکٹ ٹیم براستہ دبئی پاکستان کے لیے نکلے گی۔ کپتان بابر اعظم سمیت 6 کرکٹر نے فی الحال وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد عامر، اماد وسیم، حارث رؤف، شاداب خان اور اعظم خان شامل اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ 4 آفیشلز بھی ٹیم کے ساتھ پاکستان نہیں آ رہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر، اینکر، ڈرامہ نویس، شاعر طارق عزیز کو پرستاروں سے جدا ہوئے 4 سال گزر گئے۔ نیلام گھر شو میں خیر مقدمی ڈائیلاگ ان کی پہچان بنا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا LOC پر حاجی پیر سیکٹر کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا۔ آرمی جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی۔ آرمی چیف نے ملک میں امن و استحکام کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند عزم اور حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین۔ آرمی چیف نے کہا بطور فوجی ہمارے گھروں اور پیاروں سے دور عید منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کشمیریوں کے خلاف بھارت کی جاری ظلم و بربریت کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی حمایت کی، کبھی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پوری قوم کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خالد محمود سے۔ جی خالد، بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے LOC کا دورہ کیا۔ یہ حاجی پیر سیکٹر ہے جہاں پہ آج آرمی چیف گئے اور انہوں نے جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ سارا دن گزارا اور عید بھی ان کے ساتھ گزاری، اور اس موقع پر انہوں نے پوری قوم کو بھی عید کی مبارکباد دی، اور خاص کر جو جوان ہمارے موجود ہیں LOC کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی وقت گزارا۔ اور اس موقع پر آرمی چیف نے جو شہداء ہیں، جو LOC کے اوپر شہداء جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ان سپوتوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اور پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اگر کسی نے کسی قسم کی کوئی ایسی قانونی کوشش کرنے کی کوشش کی تو اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لہذا آج آرمی چیف نے LOC پر ایک مرتبہ پھر مادر وطن کے دفاع کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسے لوگ جو پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ جی خالد محمود، آپ کا بہت شکریہ۔